अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद। सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 157 से आयत नंबर 164 157 to 164। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइक अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमतुन व उलाइक हुमुल मुहतदून। इन्नस्सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत औ इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यत्तवफ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अंज़लना मिनल बैयिनाति वल हुदा मिन بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم। إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون। गुज़िश्ता सफ़े में हमने ये पढ़ा कि परवरदिगार आलम इम्तिहानात का तस्करा करता है कि इस दुनिया में हम यकीनन इम्तिहान देंगे, खौफ से, भूख से, माल की कमी के जरिए, जान की कमी के जरिए, मेवाए दिल के छिन जाने से। और फिर साबिरीन को बशारत दी जाती है कि जब मुसीबत आती है तो वो मुसीबत है, मगर वो साबित कदमी का मुजाहरा करते हुए यह ऐलान करते हैं कि हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है। अब उनकी तौसीफ मजीद यूँ होती है कि परवरदिगार फरमाता है कि उन्हीं के ऊपर उनके रब की तरफ से तवज्जो खास है और रहमत है। सलावात का तर्जुमा तवज्जो खास के जरिए से किया गया कि जब बंदे किसी पर सलावात भेजने के लिए खुदा की बारगाह में हाथ बुलंद करते हैं तो वो तलब तवज्जो खास की दुआ होती है और रहमत खुदा के नाजिल होने की दुआ होती है। और खुदा की तरफ से जब सलावात हो तो उसका मतलब ये होता है कि इनायत खास परवरदिगार की तरफ से उसके शामिल हाल होती है। और ये वो अफराद हैं कि जो हिदायत याफ्ता हैं। यानी इसका एक बहुत खूबसूरत तर्जुमा और तशरीह ये की गई
کہ یہ افراد پھر ان پریشانیوں اور مشکلات کے موقع پر اس راہ راست کو چھوڑتے نہیں ہیں، پھر اس کے بعد وہ ثابت قدم رہتے ہیں، اس ہدایت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یقیناً صفا اور مروہ یہ دو مشہور پہاڑیاں کہ جو حج پر گئے ہیں اور جو عمرے پر گئے ہیں، اور خدا سب کو بار بار نصیب کرے، تو وہ جانتے ہیں کہ حج اور عمرے کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، 7 مرتبہ چکر لگایا جاتا ہے، اور یہ جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے اس عمل کی یاد ہے کہ جس کو پروردگار نے باقی رکھا ہے۔ یہیں سے ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار عالم جو ماضی کے بہت اہم واقعات ہوتے ہیں ان کو باقی رکھنا چاہتا ہے، ان کی یاد کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کی یہ مثال بہت کافی ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کے انتظام کی خاطر جناب ہاجرہ نے جو سعی کی تھی، کوشش کی تھی، وہ پروردگار عالم نے سعی کی صورت میں حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ پروردگار نے کہا کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ شاعر شعیر کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے علامت۔ اللہ کے شاعر ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کی یاد دلاتے ہیں۔ جو بھی حج کے لیے آئے، خانہ کعبہ کے پاس یا عمرہ کے لیے آئے، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے۔ یہ ایک غلط فہمی تھی کہ وہاں پر چونکہ مشرکین نے بت رکھے ہوئے تھے، تو بعض ذہنوں کے اندر یہ آیا کہ ہم ان کے درمیان پھر اب سعی کیوں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی نیت کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اگر تمہاری نیت شرک کی نہیں ہے تو پھر شرک کیوں ہوگا۔ اور اس کے ذریعے سے بہت سارے افراد جو بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر خامخواہ شرک کا نعرہ بلند کر کے مسلمانوں کی نیت کے بارے میں سوء ظن رکھتے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے شاعر اللہ کا باقاعدہ عنوان قائم کرتے ہوئے صفا اور مروہ اور اسی طرح سے دوسرے مقام پر قربانی کے جانور کو بھی شاعر اللہ میں قرار دیا، اور پھر ان کی تعظیم کو تقوی کی علامت قرار دیا۔ من یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ اس سے ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو توحید کے نام پر شاعر اللہ کی بے احترامی کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور یہ کچھ مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے کہ اس موضوع کے اندر کتنی وسعت ہے، اس پر غور کرو۔ تو اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے مزید تشویق کی کہ جو خیر کے کاموں کے اندر خود سے آگے بڑھے گا تو یقیناً اللہ یقیناً شکر کرنے والا، یعنی ان کے اس کام کی قدردانی کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آگے پروردگار عالم نے علماء سو، یعنی وہ علماء جو اپنے اس منصب اور مقام کا جو حق ہے اس کا تحفظ نہیں کر پائے اور انہوں نے اپنے علم کا غلط استعمال کیا، ان کی مذمت کرتا ہے۔ اگر عالم اپنے علم کا صحیح استعمال کرے تو اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی شخص نہیں ہے، اور اگر وہی عالم اپنے علم کا مس یوز کرے تو اس سے زیادہ پھر ناپسندیدہ شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی بینات، نشانیاں، ہدایتوں کو بعد اس کے کہ اللہ نے اسے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے کتاب کے اندر، انہیں چھپاتے ہیں۔ اگر لوگوں کا کتاب کی طرف ایکسیس نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر وہ علماء ہیں کہ جو ان کتاب کے اندر لکھے ہوئے معنی کی طرف، اسرار کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہود کا یہ طریقہ کار رہا کہ انہوں نے توریت میں موجود جو نشانیاں ہیں ان کو چھپایا۔ اب اگر آج بھی کوئی اپنی اپنی کتابوں کے اندر موجود نشانیوں کو اور جو باتیں ہیں ان کو چھپائے تو بظاہر وہ اس آیت کا مصداق بن جائے گا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یہاں پر پھر ایک مرتبہ توجہ رہے کہ لعنت کا مطلب ہے کہ ایک ایسی بد دعا کہ جس میں انسان خدا سے یہ بد دعا کرتا ہے کہ پروردگار اس سے اپنی رحمت کو دور کر لے، جس طرح سے صلوات تھی کہ رحمت خاص نازل ہو جائے، اور یہاں پر بد دعا ہے کہ لعنت یعنی وہ رحمت خدا دور ہو جائے۔ تو لعنت بھی کوئی گالی نہیں ہے، ایک اصولی معاملہ ہے، ایک بد دعا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے اس میں استثناء ہے، اگر وہ لوگ یعنی یہی افراد جو چھپا رہے تھے ان حقائق کو، اگر وہ توبہ کر لیں یعنی پلٹ آئیں، اپنی اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو پھر ہم بھی ان کی توبہ کو قبول کریں گے، یعنی وہ ہماری طرف رجوع کریں گے توبہ کے ذریعے سے، تو ہم بھی اپنی توجہات جو ان سے چھین لی ہوگی، جو اپنی رحمت کو ہم نے ہٹا لیا ہوگا، ہم بھی ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ پھر آگے پروردگار عالم نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اپنے کفر ہی کی حالت میں کفر کیا انہوں نے اور پھر مرے اسی کفر کی حالت میں، یہی وہ اختیاری کفر جن کے اوپر پھر لعنت ہے اللہ کی، ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے اس عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، نہ ان کی طرف نظر کی جائے گی۔
آگے ایک آیت ہمیں وہ نظر آتی ہے کہ جو سورہ توحید یا سورہ قل هو اللہ کے ساتھ مضمون میں متحد ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، واحد ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے۔ ظاہر خدا کا ایک ہونا ویسا نہیں ہے کہ جیسے ہم کسی شخص کو مثلا اکیلا دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہے۔ ایک شخص اگر اکیلا ہے تو ایک ہونے کے باوجود اجزاء سے مل کر بنا ہے۔ وہ ایک ہونے کے باوجود دو ہاتھ رکھتا ہے، دو آنکھیں رکھتا ہے، کئی ہزار لاکھوں کروڑوں اور اربوں سیلز رکھتا ہے کہ جن سے مل کر وہ بنتا ہے۔ وہ تقسیم ہونے کے قابل ہے، مگر اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس جیسے اور بھی ہیں۔ پروردگار عالم ان تمام تر چیزوں سے بالاتر ہے۔ تمہارا خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس کی عمومی رحمت ہے جو سب کے شامل حال ہے، اس کی خصوصی رحمت ہے کہ جو صاحبان ایمان جو عمل صالح کریں ان سے مخصوص ہے میدان قیامت میں۔ پھر پروردگار عالم نے اگلی آیت کے اندر مخلوق کے ذریعے خالق کی طرف متوجہ کرنے کا ایک آسان طریقہ، اس کی کچھ مثالیں دی ہیں کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں کہ جو چل رہی ہیں جن میں نفع ہے لوگوں کے لیے، اور جو اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، پانی نازل کیا جس کے ذریعے مردہ زمین کو وہ زندہ کرتا ہے اور پھر زمین کے اندر چوپایوں کو پھیلا دیتا ہے، مویشی، مال، انسان، یہ سارے جانور وغیرہ سب پھیل جاتے ہیں، ان کے اندر نسل آگے بڑھتی ہے، سلسلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہواؤں کا جو گزر ہے اور اسی طرح سے جو بادل ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یعقلون، جو عقل استعمال کرتے ہیں، یعنی پوٹینشلی تو نشانیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسانوں کو متوجہ ہونا چاہیے، مگر یہاں متوجہ وہ ہوں گے کہ جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنی عقل کو استعمال نہ کریں تو ظاہر ہے کہ وہ ان نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ حق یہ ہے کہ ان نشانیوں پر انسان توجہ کرے اور مصنوع سے صانع تک، مخلوق سے خالق تک، پیدا ہونے والی چیزوں سے پیدا کرنے والے تک متوجہ ہو جائے۔ یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ عقل کا استعمال قرآن کو اور اسلام کو، پروردگار کو کتنا مطلوب ہے، مقصود ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دنیا کی تمام مخلوقات کو ایکسپلور کرے، انفولڈ کرے اور رفتہ رفتہ وہ ان کے حقائق سے آشنا ہوتا چلا جائے۔ بس شکوہ اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ مخلوق پر غور کرے اور مخلوق ہی پر ٹھہر جائے، مخلوق سے خالق کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہیں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔